یہ دونوں سپاہی واپس آئے تو چوکی پر ناچ گانے کی محفل ختم ہو گئی تھی۔ سپاہی اپنے اپنے خیموں کو جا رہے تھے۔ ناچنے گانے والوں کے لیے کمانڈر نے الگ خیمہ کھڑا کر دیا تھا۔ اسے ایک لڑکی کچھ زیادہ ہی اچھی لگی تھی۔ وہ چہرے مہرے سے معصوم سی لگتی تھی۔ کمانڈر نے یہ سوچ کر کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، سازندوں سے کہا کہ اس لڑکی کو اس کے خیمے میں بھیج دیں۔ یہ لوگ دراصل جاسوس اور تخریب کار تھے۔ ان کا مشن ہی یہی تھا کہ ان دو چوکیوں کو اپنے جال میں الجھائے رکھیں اور ان کے کمانڈروں کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں تاکہ سوڈان سے حبشی فوج مصر میں داخل ہوتی رہے۔ اس کمانڈر نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی خواہش فوراً پوری کر دی گئی۔ رقاصہ اس کے ساتھ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر ادھیڑ عمر تھا اور لڑکی نوجوان۔ خیمے میں جا کر لڑکی کی شوخی ختم ہو گئی۔ وہ تو ناچنے کودنے والی اور بڑی ہی پیاری مسکراہٹ سے تماشائیوں کا دل بہلانے والی رقاصہ تھی۔ باہر کی مشعلیں بجھ چکی تھیں۔ خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ لڑکی ایک طرف بیٹھ کر کمانڈر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کمانڈر نے کہا۔ میرے باپ نے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، رقاصہ نے کہا۔ تم نے شراب کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ شراب پیو۔ تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس شراب بھی ہوگی اور میں لا کر تمہیں پلاؤں گی۔ کہتے ہیں شراب کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر شراب بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے، کمانڈر نے مسکرا کر کہا۔ میں شراب کے ذائقے سے واقف نہیں اور میں غیر عورت کی چاشنی سے بھی آشنا نہیں۔ پھر تم اناڑی گنہگار ہو، رقاصہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تم سے کوئی نقد اجرت نہیں لوں گی۔ میری ایک بات مان لو تو میں اسی کو ساری رات تمہارے ساتھ گزارنے کی اجرت سمجھوں گی۔ بات یہ ہے کہ گناہ میں وہ چاشنی نہیں جو گناہ نہ کرنے میں ہے۔ تم مرد ہو، اس تنہائی میں جب ایک جوان لڑکی تمہارے پاس ہے، تمہیں میری یہ بات عجیب لگے گی۔ تم میری بات مانو گے نہیں۔ ذرا غور کرو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے آج پہلی بار گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ رات اتنی سرد ہے مگر تمہارے ماتھے پر مجھے پسینے کے قطرے نظر آ رہے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ادھیڑ عمر کمانڈر نے کہا۔ ہمیں جب فوجی تربیت دی گئی تھی تو گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے۔ جنگی اور جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اور اخلاقی تربیت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ایوبی 100 سپاہیوں سے 1000 صلیبیوں کو خون میں نہلا دیتا ہے۔ لیکن ایک کمزور سی لڑکی نے تم سے ہتھیار ڈلوا لیے، رقاصہ نے کہا۔ تم اتنی لمبی روحانی اور اخلاقی تربیت سے دستبردار ہو گئے ہو۔ کمانڈر پریشان ہو گیا۔ اس نے بے اختیار سا ہو کر کہا، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ تم یہاں آ کر اس قسم کی باتیں کرو گی۔ میں نے سوچا تھا کہ تنہائی میں آ کر تم شوق اداؤں اور ناز و انداز سے مجھے دیوانہ بنا دو گی۔ تمہارے ہونٹوں کی وہ مسکراہٹ کہاں ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ تمہارے آدمیوں سے تمہاری بھیک مانگوں؟ میں تمہارے عوض عربی نسل کے 2 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی تلوار بھی دو گے؟ لڑکی نے گردن کو خم کر کے پوچھا۔ اپنی برچھی، اپنی ڈھال اور اپنا فخر دے دو گے؟ ہاں۔ لیکن وہ چپ ہو گیا، بے چینی کے عالم میں بولا، نہیں، سپاہی اپنے ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہوا کرتا۔ وہ خیمے میں تیز تیز قدم اٹھا کر ذرا سی دیر ٹہلا اور اچانک غصے سے پوچھا، ایک رقاصہ کے منہ سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ کیا تم مجھ سے بچنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کوشش میں ہو کہ میں تمہارے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤں؟ ہاں، رقاصہ نے کہا، میں تم سے اپنا جسم بچانا چاہتی ہوں۔ کیا تم اپنے جسم کو پاک سمجھتی ہو؟ نہیں، رقاصہ نے کہا، میں اپنے جسم کو ناپاک سمجھتی ہوں۔ میں تمہارے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ کمانڈر کی عقل میں یہ بات نہ پڑی۔ وہ احمقوں کی طرح منہ کھولے ہوئے رقاصہ کو دیکھنے لگا۔ رقاصہ نے کہا، کوئی بیٹی اپنے باپ کے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ اوہ، کمانڈر نے آہ بھر کر کہا، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ رقاصہ نے آگے بڑھ کر
اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر اس کا سر اوپر اٹھایا اور کہا، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں کہیں بھاگ نہیں چلی، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی۔ اگر تم صرف مرد کے روپ میں رہنا پسند کرتے ہو تو میں رقاصہ اور فاحشہ بنی رہوں گی، پھر میں کہوں گی کہ ایک اور مرد سے واسطہ پڑا ہے جس پر خدا نے لعنت بھیجی تھی۔ میں تمہیں باپ کے روپ میں دیکھ رہی ہوں، میری ایک دو باتیں سن لو، پھر جو جی میں آئے کرنا، میں پتھر بن جاؤں گی، تم اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ تمہاری بیٹی ہے؟ ایک ہے، کمانڈر نے جواب دیا۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری بیوی غربت سے تنگ آ کر تمہاری بیٹی کو ناچنے گانے والوں کے ہاتھ فروخت کر دے تو تمہاری روح کا کیا حشر ہوگا؟ ان صحراؤں میں اور ان پہاڑوں میں بھٹکتی اور چیختی نہیں رہے گی۔ کمانڈر اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے کئی اور قطرے پھوٹ آئے۔ رقاصہ نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا۔ ذرا تصور میں لاؤ، رقاصہ نے کہا، تم مر گئے ہو اور تمہاری بیٹی ایک گنہگار مرد کے ساتھ خیمے میں بیٹھی ہے، اور وہ مرد اسے کہہ رہا ہے کہ شراب لاؤ، شراب کے بغیر عورت بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے۔ کمانڈر کے ہونٹ تھرکے۔ اس نے اچانک گرج کر کہا، نکل جاؤ یہاں سے، فاحشہ بدکار۔ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے تمہارے خیمے میں دیکھ کر مجھے بھی اور تمہیں بھی قتل کر دیتا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ کمانڈر اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا۔ رقاصہ نے اس کی ذہنی کیفیت اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بوڑھا جان کر تم سے نفرت نہیں کر رہی، میں نے تو ایسے ضعیف العمر آدمیوں کے خیموں میں بھی راتیں گزاری ہیں جنہیں عمر نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ دولت سے اپنی لاشوں میں جان ڈالنا چاہتے تھے۔ میں نے تو تمہیں اتنا بوڑھا نہیں سمجھا۔ بات اتنی سی ہے کہ تمہاری شکل و صورت میرے باپ سے اتنی زیادہ ملتی ہے کہ میں رقاصہ سے بیٹی بن گئی، اور میں نے جو باتیں تمہیں کہی ہیں یہ میرے دماغ میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ میں صرف ناچنا اور انگلیوں پر نچانا جانتی ہوں۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، مجھ جیسی فاحشہ رقاصہ کے دماغ میں اتنی باتیں اور ایسی باتیں کیوں آ گئی ہیں جنہوں نے صرف تمہیں نہیں مجھے بھی حیران کر دیا ہے۔ کمانڈر نے اس کی طرف دیکھا، اس کا غصہ بجھ گیا تھا۔ رقاصہ نے کہا، مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ اور جسم اچھی طرح یاد ہے، مجھے اس کے جسم کی بو بھی یاد ہے۔ تمہاری بیٹی کی عمر 12 سال ہے، میری عمر 9-10 سال تھی جب وہ مر گیا۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ مصر کی فوج میں سپاہی تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ میری ماں جوان تھی اور بہت غریب، اس نے مجھے ایک آدمی کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرے سامنے رقم لی تھی اور اس آدمی نے میری ماں سے کہا تھا کہ اس کی شادی ایک بڑے اچھے آدمی سے کرا دے گا۔ میں رو پڑی تو ماں نے مجھے کہا تھا کہ یہ تمہارا چچا ہے اور یہ تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے جا رہا ہے۔ میں 12 سال سے اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ انہی وعدوں پر مجھے ناچ سکھایا گیا ہے کہ مجھے باپ کے پاس لے جائیں گے۔ وہ تو ذرا بڑی ہوئی تو میں نے حقیقت کو قبول کیا کہ میرا باپ تو مر چکا ہے۔ اس وقت تک رقص میری عادت بن چکا تھا۔ مجھے کسی نے مارا پیٹا نہیں، میں نے باپ کے نام پر رقص کی تربیت لی تھی۔ مجھے استاد اور میرے آقا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، بہت اچھے اچھے کھانے کھلاتے تھے۔ پھر میں جوان ہو گئی تو مجھے اپنی قیمت کا اندازہ ہوا۔ اس قیمت نے میرے جذبات مار دیے اور میں خوبصورت پتھر بن گئی، مگر تمہیں دیکھ کر مرے ہوئے جذبات جاگ اٹھے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ آہ لے کر کہنے لگی، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے باپ کی روح اس خیمے کے ارد گرد گھوم پھر رہی ہے۔ اس خیمے میں آنے سے پہلے میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے میرا وجود میرے باپ کی روح ہے جو بھٹکتی پھر رہی ہے۔ تم اگر
قیمتی رقاصہ تھی تو ان صحراؤں میں کیا لینے آئی ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ میں اجرت پر آئی ہوں، رقاصہ نے جواب دیا۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتی، دوسری رقاصہ کو بھی میں اس سے پہلے نہیں جانتی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ سرحد پر جانا ہے اور وہاں جس چوکی والے خواہش کریں انہیں بلا اجرت ناچ گانے سے خوش کرنا ہے۔ مجھے اجرت کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی اس کے کہ مصر کی عزت کی حفاظت کرنے والے مجاہدوں کا دل بہلانے جا رہی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی تھا، میں دل کو دھوکہ دیتی ہوں کہ میرے رقص سے میرے مجاہد باپ کی روح بھی بہل جاتی ہوگی۔ میں ایک دھوکہ ہوں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، لیکن میں وطن کے مجاہدوں کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ پچھلی چوکی والے کمانڈر نے مجھے اپنے خیمے میں بلایا تھا، میں نے انکار کر دیا تھا۔ تمہارے پاس صرف اس لیے آ گئی ہوں کہ تمہارے چہرے مہرے اور قد کاٹ میں مجھے اپنا باپ نظر آیا تھا۔ رقاصہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی، کمانڈر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا، پھر چوما۔ کمانڈر نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرے آقا مجھے برق کہتے ہیں، رقاصہ نے جواب دیا۔ باپ مجھے زہرہ کہا کرتا تھا۔ جاؤ زہرہ، کمانڈر نے ایسے پیار سے کہا جس میں شفقت تھی، اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ تم سو جاؤ، زہرہ نے کہا۔ تم سو جاؤ گے تو چلی جاؤں گی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، سازندوں میں سے دو اپنے خیموں میں جاگ رہے تھے، دوسری رقاصہ اور باقی سازندے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جاگنے والوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ہمارا طریقہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، ہم ان لڑکیوں کو یہ کہہ کر ساتھ لائے تھے کہ ناچ گانے سے فوجیوں کا دل بہلانے جا رہے ہیں، ضرورت یہ تھی کہ ان لڑکیوں کو بتا دیتے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ کسی رقاصہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، دوسرے نے کہا۔ یہ لڑکی جو کمانڈر کے خیمے میں ہے، جذبات میں آ کر الگ تھلگ انعام لے کر اسے بتا سکتی ہے کہ ہم سرحدی چوکیوں کے لیے دھوکہ اور فریب بن کر آئے ہیں۔ ہمیں اپنا راز کسی رقاصہ کو نہیں دینا چاہیے۔ ان دونوں کو اپنی اجرت سے غرض ہے، ہم انہیں منہ مانگی اجرت دے چکے ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے اسے بتا دیا ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے تو یہ لڑکی اس کمانڈر کو اچھی طرح اندھا کر لیتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اسے اس حد تک پھانس لیتی کہ اس کی مدد سے ہم حبشیوں کو اندر لے آتے۔ ہمارے استاد ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، یہ لڑکیاں ہمارے ہتھیار ہیں، ہتھیاروں کو کبھی کسی نے ہمراز نہیں بنایا۔ کمانڈر کے خیمے میں یہ حالت تھی کہ کمانڈر اس اطمینان کے ساتھ سو گیا تھا کہ رقاصہ نے اسے گناہ سے صاف بچا لیا اور اس کے سینے میں باپ کو بیدار کر دیا تھا۔ رقاصہ اسے بہت دیر دیکھتی رہی۔ کمانڈر کا چہرہ جب رقاصہ کے آنسو سے چھپ گیا، وہ خیمے سے نکل گئی، اپنے خیمے میں گئی اور سو گئی۔ رات کی ایک ہی ساعت رہتی تھی جو گزر گئی۔ ناچنے گانے والے جاگے تو سورج اوپر آ گیا تھا۔ لڑکیوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ سازندے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگے تو کمانڈر باہر کھڑا تھا۔ زہرہ دوڑ کر اس تک گئی اور کہا، میرے سر پر ہاتھ رکھو۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زہرہ نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور وہ بھیگی آنکھوں سے اس سے رخصت ہو گئی۔ وہ دریا کی طرف چلے گئے۔ کہیں سے دو شتر سوار آئے، وہ اونٹوں سے اترے، اونٹوں کو بٹھایا، دونوں لڑکیوں کو سوار کیا اور چل پڑے۔ یہ شتر سوار اسی گروہ کے افراد تھے جو قریب ہی کہیں ان کے انتظار میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ گروہ اس جگہ پہنچا جہاں تاجروں کا قافلہ 4 لڑکیوں کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو یوں ملے جیسے اجنبی ہوں۔ لڑکیاں ناچنے والی لڑکیوں کو مردوں سے الگ دریا کے کنارے لے گئیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ انہیں مردوں سے الگ کر دیا جائے۔ چاروں لڑکیوں نے زہرہ اور اس کی ساتھی رقاصہ کو اپنے متعلق بتایا کہ وہ ان آدمیوں کی بہو بیٹیاں ہیں اور سیر کے لیے ان کے ساتھ آئی ہیں۔ ادھر مردوں کی منڈلی میں اصل مشن پر گفتگو ہو رہی تھی۔
سازندوں نے اپنی 2 راتوں کی کارگزاری سنائی۔ دوسرے گروہ نے انہیں بتایا کہ ان کی 2 راتوں کی ناچنے گانے سے کم و بیش 100 حبشی اندر آ گئے ہیں، اور ان لڑکیوں نے 2 سپاہیوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے اس سے 200 سے زائد حبشی آ گئے ہیں۔ اپنی اپنی کارگزاری سنانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ناچ گانے سے حبشیوں کی زیادہ تعداد اندر نہیں آ سکتی، دریا کا راستہ زیادہ بہتر ہے، کشتیوں میں زیادہ آدمی اندر آ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے طے کیا کہ لڑکیاں ان 2 سپاہیوں کے علاوہ 2 یا 4 اور گشتی سنتریوں کے ساتھ یہی کھیل کھیلیں تاکہ ہر رات کشتیاں آ سکیں۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ زہرہ اور اس کے ساتھی رقاصہ کو یہی کہیں قریب رکھا جائے، لیکن اس راز میں شامل نہ کیا جائے۔ سازندوں نے بعد میں زہرہ اور اس کے ساتھی سے کہا کہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے چند دن یہی فارغ گزارے جائیں۔ انہوں نے لڑکیوں کو ایسے انداز سے اکسایا کہ وہ رک گئیں۔ دوسرے گروہ کی لڑکیوں نے انہیں اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا، لیکن ان کے قیام کی جگہ ذرا دور بنائی۔ اس رات زہرہ سو نہ سکی، اسے کمانڈر یاد آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت زہرہ کے دل میں اتر گئی تھی، ایک تو اس لیے کہ کمانڈر میں اسے اپنے باپ کی تصویر نظر آ رہی تھی، اور دوسرے اس لیے کہ یہ پہلا مرد تھا جس نے اسے کھلونا سمجھنے کے بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور تیسرے اس لیے کہ کمانڈر نے اسے زہرہ کہا، برق نہیں کہا تھا۔ اس کی ساتھی رقاصہ سو گئی تھی اور اس کے گروہ کے سازندے بھی سو گئے تھے۔ وہ اٹھی اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ اس نے راستہ دیکھا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چوکی کی طرف چل پڑی۔ وہ اتنی تیز اور اتنا زیادہ چلنے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس کے جذبات اسے قوت دے رہے تھے۔ وہ چوکی تک پہنچ گئی۔ کمانڈر کے خیمے سے واقف تھی۔ وہ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اندھیرے میں اس نے وہ ہاتھ پکڑ لیا جو کوئی اس کے منہ پر پھیر رہا تھا۔ ہاتھ چھوٹا سا تھا جو مردانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا، کون ہو؟ زہرہ۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ زہرہ نے کہا، تمہیں دیکھنے آئی ہوں، سو جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ کمانڈر نے دیا جلایا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ زہرہ نے بتایا تو کمانڈر باہر نکلا، 2 گھوڑے تیار کیے اور زہرہ کو باہر لے جا کر ایک گھوڑے پر اسے سوار کرایا، دوسرے پر خود سوار ہوا اور گھوڑے چل پڑے۔ راستے میں زہرہ جذباتی باتیں کرتی رہی اور کمانڈر شفقت اور پیار سے سنتا رہا۔ اپنے ٹھکانے سے کچھ دور ہی تھے کہ زہرہ نے اسے روک کر واپس چلے جانے کو کہا۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور واپس آ گیا۔ زہرہ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچی تو اس کے ساتھ کا ایک آدمی جاگ رہا تھا۔ اس نے زہرہ سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ زہرہ نے بتایا کہ ویسے ہی گھومنے پھرنے نکل گئی تھی۔ اس آدمی نے کھریدنا شروع کیا۔ اسے شک تھا، زہرہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کہاں گئی تھی۔ تم ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، اس آدمی نے حکم دیا۔ میں تمہاری زر خرید نہیں ہوں، زہرہ نے کہا۔ میں نے جو اجرت لی تھی اس کے عوض کام پورا کر چکی ہوں، میں کسی کے حکم کی پابند نہیں۔ تم اپنے مالکوں کے پاس شاید زندہ نہیں پہنچنا چاہتی، اس آدمی نے کہا۔ اب ہم سے پوچھے بغیر کہیں جا کے دیکھو۔ دونوں سپاہی اپنی گشت کے دوران دریا کے کنارے جاتے رہے۔ دونوں لڑکیاں انہیں الگ الگ لے جاتے اور اس دوران حبشیوں سے لدی ہوئی 2 بادبانی کشتیاں تاریکی میں کنارے آ لگتیں اور حبشیوں کو پہاڑیوں میں اگل کر تاریکی میں غائب ہو جاتی۔ ان 4 لڑکیوں نے 2 اور سپاہیوں کو بوڑھے خاوندوں کی جوان بیویاں بن کر ان کے ساتھ بھاگ جانے کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ پہاڑی خطے میں اتنے زیادہ حبشی جمع ہو چکے تھے جو رات کے وقت سرحدی چوکیوں پر حملہ کر کے وہاں کی نفری کو سوتے میں آسانی سے ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کے کمانڈروں نے عقل کی بات سوچی تھی
سرحدی چوکیوں پر حملے کی خبر قاہرہ پہنچ چکی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قاہرہ سے فوج آ جاتی اور صلیبیوں کی یہ اسکیم تباہ ہو جاتی کہ قاہرہ پر اچانک اور بے خبری میں حملہ کریں۔ پہاڑیوں میں حبشیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور سوڈان میں صلیبی مشیروں نے وہ صلیبی کمانڈر جنہیں قاہرہ پر حملہ کرنا تھا مقرر کر دیے۔ انہیں چند دنوں بعد مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ان پہاڑوں میں آنا اور حملے کی تیاری کرنی تھی۔ سالار القند ابھی تک قاہرہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت بڑی غداری کا مرتکب ہونے والا ہے۔ اسے رات کو گھر میں پوری رپورٹ مل جاتی تھی کہ کتنے حبشی گزشتہ رات آ چکے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے۔ حملے کی قیادت اسی کو کرنی تھی۔ اس نے پلان تیار کر لیا تھا۔ حبشی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ پہلے وہ آپس میں خسر پھسر کرتے تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انسان کی قربانی دی جائے۔ القند نے وہاں جو آدمی بھیج رکھے تھے انہوں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن حبشی اپنے ساتھ جو مذہبی پیشوا لائے تھے وہ ٹلتے نظر نہیں آتے تھے۔ حبشیوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ انسان کی قربانی دو ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ مذہبی پیشواؤں سے کہا گیا کہ وہ انہی حبشیوں میں سے کسی کو پکڑ کر ذبح کر دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے اسی خطے کا انسان ہونا چاہیے جہاں پر حملہ کرنا ہے۔ لڑنے والے لوگ اپنی قربانی نہیں دیا کرتے۔ آخر انہیں کہا گیا کہ حملے سے ایک دن پہلے مصر کا ایک آدمی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حبشیوں کے پروہت نے کہا، ہمیں وہ انسان ابھی چاہیے، ہم بہت دنوں تک اسے خاص غذا دے کر پالیں گے، اس پر اپنا خاص عمل کریں گے، اپنی عبادت بھی کریں گے، اور ابھی ہمیں یہ حساب بھی کرنا ہے کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی یا دونوں کی۔ اسی رات القند کو اطلاع دی گئی کہ حبشی قربانی کے لیے انسان مانگتے ہیں۔ القند نے کہا، تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، کوئی آدمی پکڑو اور ان کے حوالے کر دو۔ لیکن وہ ابھی بتائیں گے کہ انہیں ایک آدمی چاہیے یا ایک عورت یا دونوں۔ ان کا جو بھی مطالبہ ہے پورا کرو، القند نے کہا۔ چند دنوں بعد جب ہم قاہرہ پر حملہ کریں گے تو معلوم نہیں قاہرہ کے کتنے لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ 2 کو اگر پہلے ہی مار دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی۔ القند گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک صلیبی اندر آیا۔ اس نے مصری لباس پہن رکھا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر رکھ دی۔ اس نے القند سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان نظر آتا ہے۔ حبشی اپنی رسم پوری کرنا چاہتے ہیں، القند نے جواب دیا۔ وہ ابھی سے انسانی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ حملے سے ایک دن پہلے ایک آدمی ان کے حوالے کر دیں گے، القند نے جواب دیا۔ نہیں، صلیبی نے کہا، وہ ابھی قربانی دینا چاہتے ہیں تو ابھی ان کی رسم پوری کرنے کا انتظام کریں۔ آپ سوڈان نہیں گئے، ہم ان کے مذہب کے ساتھ کھیل کر انہیں یہاں لا رہے ہیں۔ آپ شاید انسانوں کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ آپ کو صلاح الدین ایوبی نے صرف لڑنا سکھایا ہے۔ انسانوں کو تلوار کے بغیر مارنا ہم صلیبیوں سے سیکھیں۔ دوسروں کے مذہب کو استعمال کریں، ان پر انہی کے مذہب کا جنون غالب کر کے ان کی عقل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ان کی بیہودہ اور بے معنی رسموں کی مخالفت کرنے کے بجائے ان کی پیروی کرو، بلکہ اپنے ہاتھوں یہ رسمیں ادا کرو۔ عام انسان کا ذہن مذہب اور توہم پرستی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے جتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کیا ہے وہ مذہب اور توہم پرستی کے ہتھیاروں سے کیا ہے۔ مسلمان مذہب کے نام پر جلدی ہمارے جال میں آتا ہے۔ یہ حبشی تو جنگلی ہیں، انہیں ہم 1 سال سے زیادہ عرصے سے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ سوڈان سے روانگی سے پہلے ہم نے 200 سوڈانیوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا اور بتایا تھا کہ یہ مصری ہیں۔
انہوں نے انہیں ذبح کیا، تب وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان سے پوچھو کہ انہیں قربانی کے لیے مرد چاہیے یا عورت؟ القند نے پوچھا، اور آپ کا وہاں چلنا بہت ضروری ہے؟ سلیبی نے کہا، لیکن آپ کو میں کسی اور طریقے سے ان کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حبشیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور وحشی اور خونخوار جنگجو نہیں ملے گا۔ اس وقت ان کی تعداد 4000 کے قریب ہے۔ اگر ہم نے ان پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کیے رکھا اور انہیں یہ یقین دلائے رکھا کہ یہ ہماری نہیں ان کی جنگ ہے، تو ان میں سے صرف 1000 اس تمام فوج کو جو قاہرہ میں ہے کٹی ہوئی لاشوں میں بدل دیں گے۔ ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ہم انہیں ان کے خدا کے گھر لے جا رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے خدا کی زمین پر ان کے دشمن نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میں چلوں گا، القند نے کہا۔ القند مصر پر سوڈانیوں کی حکومت چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ کسی غدار سے اس خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو اس نے اس کی خواہش کو عزم بنا دیا اور اس کی ملاقات صلیبیوں سے کرا دی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے ساتھ یہ سودا طے کیا تھا کہ مصر کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اسے دے دیا جائے گا اور باقی نصف سوڈان کو۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ حبشیوں کی فوج کا اہتمام صلیبیوں نے کیا تھا، مورخوں نے القند کی بغاوت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ اس دور کی عظیم شخصیت قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری بعنوان سوانح صلاح الدین ایوبی سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی، اس میں تفصیل سے لکھا ہے کہ القند نے صلیبیوں اور